حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اپنی قوم کو خدا کا پیغام سناتے رہے، لیکن آپ کی قوم آپ پر ایمان نہیں لائی اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتی رہی۔ ایک مرتبہ آپ کی قوم نے آپ کو مردہ گمان کر کے ایک کپڑے میں لپیٹ دیا اور ایک مکان میں ڈال دیا۔ حضرت نوح وہاں سے واپس نکلے، ایک مرتبہ آپ کا گلا دبا دیا، تو طرح طرح کی آپ کو اذیتیں آپ کی قوم دیتی رہی، آپ کو تکلیفیں پہنچاتی رہی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اب ہماری قوم میں سے کوئی بھی شخص ایمان نہیں لائے گا، کوئی بھی فرد ایمان نہیں لائے گا، اور اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا فرما دی۔ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے لگائے ہوئے درخت، جو ساگون کے درخت آپ نے لگائے تھے، 100 برس میں وہ تیار ہو گئے۔ آپ نے ان کو کاٹا اور کشتی بنانے لگے، کشتی تیار کرنے لگے۔ جب آپ کشتی بنا رہے تھے تو لوگ آتے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے کہ نوح ابھی تک تو تم کہتے تھے کہ تم اللہ کے نبی ہو، اور اب یہ کشتی تیار کر رہے ہو جہاں دور دور تک پانی کی خبر نہیں ہے، بادل تک نہیں ہے، پانی برسنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور آپ یہاں کشتی تیار کر رہے ہو۔ تو حضرت نوح علیہ السلام بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ کیے اپنے کام میں لگے رہے، اور آپ نے کشتی تیار کی۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو آپ کی قوم نے کیا کیا کہ اس میں گندگی پھیلانا شروع کر دی۔ قوم نوح نے اس میں گندگی پھیلانا شروع کر دی اور اس کشتی کو، پوری کشتی کو گندگی سے بھر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان پر کوڑ کی بیماری نازل کی۔ جب ان کو کوڑ کی بیماری ہوئی تو ایک دن ایک انسان ادھر سے گزر رہا تھا اور وہ انسان اس کشتی میں گرا۔ جب کشتی میں گرا تو ساری گندگی اس کے جسم پر لگی۔ جب ساری گندگی اس کے جسم پر لگی تو جہاں جہاں پر گندگی لگی تھی وہاں پر کوڑ کی بیماری ختم ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا کہ جہاں جہاں پر یہ گندگی لگ رہی ہے وہاں پر کوڑ کی بیماری ختم ہو رہی ہے، تو اس نے اور زیادہ اپنے جسم پر گندگی لگائی، اور جہاں جہاں پر وہ گندگی لگاتا جا رہا تھا وہ اس کی بیماری ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی قوم میں جا کے کہا کہ جو نوح نے کشتی تیار کی ہے اس میں جو گندگی ہے، اس گندگی کو اگر کوئی لگا لے تو اس کی کوڑ کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو جب معلوم چلا تو لوگ بھاگتے ہوئے آئے، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ دکھانا تھا کہ تم نے اس میں گندگی کی ہے، تم ہی صاف کرو گے، اور انہوں نے اپنے جسموں پر گندگی لگانا شروع کر دی۔ اتنی گندگی لگائی کہ کشتی کو کھرچ ڈالا، بالکل کشتی صاف ہو گئی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم چل گیا تھا کہ آپ کے تنور سے ہی پانی نکلے گا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دن تنور سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم چل گیا کہ آج اللہ کا عذاب آ گیا ہے۔ آپ نے کشتی جو تیار کی تھی اس میں 3 طبقے تھے۔ جو نچلا طبقہ تھا اس میں درندے پرندے ان سب کو آپ نے بٹھایا، جو اس سے اوپر تھا اس میں جانوروں کو آپ نے بٹھایا، اور جو سب سے اوپر تھا اس میں آپ خود اور جو بھی اہل ایمان تھے، جو بھی آپ پر ایمان لائے تھے، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ تنور سے پانی نکلنا شروع ہو گیا، پانی بہنا شروع ہو گیا۔ آپ کی ایک بیوی تھی اور آپ کا ایک بیٹا تھا جو کہ آپ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، وہ بھی اسی پانی میں غرق ہو گیا، اسی پانی میں ڈوب گیا۔ باقی سب کشتی میں بیٹھے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ سانپ اور بچھو بھی کشتی میں سوار ہونے کے لیے آئے، تو آپ نے منع فرما دیا کہ تم لوگ کشتی میں نہیں آ سکتے۔ تو سانپ اور بچھو نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ اے اللہ کے نبی، اگر کوئی شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا تو ہم لوگ اسے ضرر نہیں پہنچائیں گے، ہم لوگ اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جب انہوں نے وعدہ کر لیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو بھی کشتی میں داخل کر لیا۔ اب کشتی چلنے لگی، پانی اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ قوم نوح تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ کشتی چلتی رہی، جودی پہاڑ پر آ کے کشتی ٹھہر گئی، کشتی رک گئی جودی پہاڑ پہ۔ تب اس کشتی کے اندر صرف 80 لوگ تھے، 80 لوگ تھے، اور وہیں پر آپ نے شہر بسایا جس کا نام سمانین رکھا۔ جب کشتی جودی پہاڑ پر رکی تو آپ نے فرمایا کہ کون دیکھنے جائے گا کہ پانی ابھی جاری ہے یا رکا ہوا ہے؟ تو مرغی نے کہا کہ ہم جائیں گے۔ اللہ کے نبی ہیں، جانور بھی باتیں کرتے ہیں، پرندے بھی باتیں کرتے ہیں۔ مرغی نے کہا کہ ہم جائیں گے اور دیکھ کر آئیں گے کہ پانی نیچے ختم ہوا ہے یا بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے مرغی کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ تجھ سے پوری دنیا فائدہ اٹھائے گی۔ تو آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھ لیں، پوری دنیا
مرغی سے فائدہ اٹھاتی ہے، یعنی مرغی کو کھاتی ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو حکم دیا کہ جاؤ اور نیچے دیکھو کہ پانی ختم ہو چکا ہے یا نہیں۔ کوا گیا، جانے کے بعد اس نے جب مردار دیکھا تو اس پر ٹوٹ پڑا اور واپس نہیں آیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا فرمائی کہ اس کی قوم ڈرپوک ہوگی اور اس کا کہیں پہ کوئی گھر نہیں ہوگا۔ تو آج کی ڈیٹ میں آپ دیکھ لیں، کوے کا اپنا گھونسلہ نہیں ہوتا ہے اور کوا اتنا ڈرپوک ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو ہاتھ اٹھا دیں تو وہ ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا ہے کوے کے ساتھ۔ پھر آپ نے کبوتر کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور دیکھو زمین پر کہ پانی ابھی رکا ہے یا نہیں رکا ہے۔ کبوتر گیا، جانے کے بعد وہ زیتون کی پتی توڑ کے لایا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم زمین پر نہیں گئے، زمین پر جا کے دیکھو کہ پانی رکا ہے یا نہیں رکا ہے۔ تو کبوتر زمین پر اترا اور زمین پر اتر کے وہ مٹی اپنے پیروں میں لگائی تو وہ مٹی لال تھی تو اس کے پیر بھی لال ہو گئے۔ وہ واپس اڑتا ہوا حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ پانی ختم ہو چکا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے دعا کی اور اس کو ایک طبق دیا، یعنی اس کے گلے میں جو چھلا سا ہوتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا صدقہ ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے لیے دعا فرمائی کہ تیری پوری نسل اس کا